السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، کل کے سبق میں ہم نے وضو کے مکروہات کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ سوال نمبر 15۔ سوال: کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب 1 اور 2۔ پخانا یا پیشاب کرنا، یعنی پخانا یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 3، پیچھے سے ہوا کا نکلنا۔ 4، پخانا یا پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، جیسے 1، کیڑا، 2، پتھری یعنی پتھری، 3، ودی۔ ودی کسے کہتے ہیں؟ وہ سفیدی رطوبت ہے جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ 4، مزی۔ مزی وہ رطوبت ہے جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے۔ اور 5، منی کا نکلنا۔ منی وہ سفید رطوبت ہے جو عضو تناسل سے انزال کے وقت نکلتا ہے۔ یعنی مزی وہ ہے جو انزال سے پہلے نکلے، اور منی وہ ہے جو انزال کے بعد نکلتا ہے۔ 5، خون، پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ خون، پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ 6، کھانے یا پانی، یعنی کھانا یا پانی یا پیت، جس کو ہم پیپ بھی بولتے ہیں، یا جمع خون کی منہ بھر قے۔ کھانے یا پانی یا پیت یا جمع خون کی منہ بھر قے۔ لیکن پتلی خون کی تھوڑی سی قے بھی وضو توڑ دے گی۔ جمع خون کی منہ بھر قے سے وضو ٹوٹے گی، اور پتلی خون کی تھوڑی سی قے بھی وضو کو توڑ دے گی۔ 7، جنون یعنی پاگل ہو جانا۔ جنون یعنی پاگل ہو جانا، جنون یعنی پاگل ہو جانا۔ 8، غشی یعنی بے ہوشی، خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیماری سے۔ 9، بے ہوشی ہونا۔ 10، کسی چیز کا اتنا نشہ ہو کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہو کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے۔ 11، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا۔ رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں۔ 12، اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے۔ 13، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا۔ دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا اس کا مطلب نہیں کہ آنکھ درد کرے گا تو آنسو بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں۔ جب آنکھ آتا ہے، جو بہار میں دیہات میں مشہور ہے آنکھ آنا، تو جب آنکھ آتا ہے اس وقت جب آنکھ دکھتی ہے اور آنسو بہتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 14، مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائے اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، تو ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو بیان دیا گیا 14 ہے وضو توڑنے والی چیز، اور 4 چوتھا میں جو ہے 5 وہ بھی الگ طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، تو 19 ہو گیا وضو توڑنے والی چیز۔ تو اتنی چیز وضو توڑنے والی ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ یاد اگر نہیں کر پائے تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، تو یا بار بار اس کو پڑھنے سے یاد ہو جائے گا۔ آئیے وضو توڑنے والی چیز کے اور اس کے وضاحت کے ساتھ اس کے مسائل کو پڑھتے ہیں۔
مسئلہ، نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو ٹوٹا، البتہ وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ، اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی، یعنی دانت نکلی اور آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے گا نہ نماز جائے گا، یعنی مسکرانے کی وجہ سے نہ وضو جائے گا نہ نماز جائے گا۔ مسئلہ، جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے، وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے، جیسے سوئی چبھ ہوئی اور خون چمک کر رہ گیا، باہر نہ نکل کر بہا نہیں تو وضو نہ جائے گا، نکل کر بہا نہیں تو وضو نہ جائے گا۔ یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو، منہ بھر قے کا یہ مطلب ہے، یعنی تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں منہ بھر قے کا یہ مطلب ہے کہ اسے بے تکلف روک نہ سکتا ہو، اسے بے تکلف یعنی بغیر تکلیف کے روک نہ سکتا ہو۔ مسئلہ، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے۔ مسئلہ، رال، ناک، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ رال، ناک، تھوک، پسینہ، ناک یعنی نیٹا، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ مسئلہ، جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں ان سے وضو ٹوٹتے نہ وہ نجس ہے، یعنی جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ اس سے وضو ٹوٹتی ہے اور نہ وہ نجس ہے، یعنی نہ وہ نجاست ہے۔ مسئلہ، گھٹنا یا سطر کھلنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گھٹنا، کسی کا گھٹنا کھل گیا، اس نے وضو کیا اور اس کا گھٹنا کھل گیا، یا سطر کھل گیا، سطر عورت جو بیان کیا گیا تھا، سطر عورت اتنا ہے نماز کے شرائط میں، تو اگر وہ کھل گیا، وضو کیا، کھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کھلنا نہیں چاہیے کہ یہ گناہ ہے، سطر اور چھپانا فرض ہے، تو اس کا کھلنا گناہ ہے، لیکن اگر کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو گاؤں دیہات میں مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، یہ غلط ہے۔ یا اپنا سطر دیکھنے سے یا کسی دوسرے کا سطر دیکھنے سے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ، دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر وہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے، یعنی پیٹ میں نہیں گیا، سینہ پر ہی تھا اور الٹی کر دیا، پیا بس سینہ پر ہی تھا، الٹی کر دیا، پیٹ میں نہیں گیا تو وہ پاک ہے، نہیں تو اگر معدہ میں جا کر آئے تو وہ ناپاک ہے، منہ بھر کر۔ مسئلہ، وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی یا یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ مسئلہ، وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی
یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ تو میں نے جو دیا ہے یہ مسئلہ بتایا گیا تھا، یہ ضروری مسئلہ ہے، اس لیے اوپر 14 کو دیا گیا، اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل کا بیان غسل کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔